عبد الوہاب نجدی اس نے یہ دیکھا کہ جو لوگ بھی اس کے عقیدے پر نہیں چلنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، اہل سنت و جماعت کے خون کو اس نے جائز ٹھہرا دیا۔ بہت سے علماء کا قتل کروایا اس نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد یہ فتنہ کہاں آیا؟ بولیے کہاں آیا؟ ہندوستان۔ اس کے بعد یہ فتنہ آیا ہندوستان۔ لانے والا کون ہے؟ ابھی آپ نے حضرت مولانا رمضان حیدر صاحب سے سنا، ان کا جو وہابیت کا جو بانی ہے نا، فاؤنڈر ہے ہندوستان میں، وہ کون ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی۔ مولوی اسماعیل دہلوی، اس نے کتاب التوحید کا خلاصہ لکھا۔ یہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کتاب لکھی تھی نا، کتاب التوحید نام سے، اس کتاب کا خلاصہ اس نے لکھا اردو زبان میں، جس کا نام رکھا اس نے تقویت الایمان کا نام رکھا، تقویت الایمان۔ اور اس میں کیا کیا فتنے ہیں پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ خود اسماعیل دہلوی کو یہ اندازہ تھا کہ اس کتاب کے اندر فتنہ و فساد کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو جیسے ہی یہ کتاب عام ہوگی پورے ہندوستان میں فتنہ و فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یہ خود اسماعیل دہلوی کو پتا تھا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو پتہ کیا چلا؟ یہ جو فتنہ آیا نا، وہابیت کا فتنہ، یہ فتنہ آیا باہر سے۔ فتنہ آیا کہاں سے؟ باہر سے آیا۔ اور آپ کے گاؤں میں کہاں سے آیا؟ بولیے، آپ کے گاؤں میں بھی میں نے سنا باہر سے آیا۔ کچھ باہر سے ریفیوجی آئے اور انہوں نے یہ شروع کر دیا فتنہ۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آبادی میں سارے کے سارے سنی صحیح العقیدہ تھے۔ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے آپ بڑے اپنے بزرگوں سے آپ سنیے، معلوم کیجیے، وہ بتائیں گے سب میلاد کرنے والے، سب فاتحہ کرنے والے تھے، سب مزاروں پہ حاضری دینے والے تھے، سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے، سارے کے سارے صلوات و سلام کرنے والے تھے۔ لیکن جیسے ہی کوئی وہابی انٹری کرتا ہے آبادی میں، فلاں چیز شرک ہے، فاتحہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس طریقے سے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے کہ نہیں فتنہ؟ پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو ایسا ہی ہو گیا۔ اسماعیل دہلوی یہ وہابیت کا بانی ہے، بانی ہندوستان میں، اور پوری وہابیت کا بانی ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ یہ وہابیت اصل میں منافقت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل میں کیا ہے؟ منافقت ہے۔ وہابی کی اصلی صورت کیا ہے؟ منافق۔ نبی کے زمانے میں یہ منافق تھے، علی کے زمانے میں یہ خارجی تھے، اور ہمارے زمانے میں یہ بن گئے وہابی دیوبندی۔ عقیدہ وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نام بدل گیا ہے نا، لباس بدل گیا، چولا بدل گیا۔ ارے اگر شراب میں اگر لیبل روح افزا کا لگا دو گے تو کیا وہ شراب روح افزا بن جائے گی؟ بولو ہرگز نہیں۔ تو سن لو اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، تم
چاہے تم اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لو، کچھ بھی لیبل لگا لو، لیکن حقیقت میں تمہارا رشتہ ملتا ہے عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار۔ تم منافق ہو، اور منافق کس کے پالے ہوئے تھے؟ اور آگے چلے، اور آگے جائیے، یہ منافق کس کے پالے ہوئے تھے؟ عیسائیوں کے پالے ہوئے، کرسچن کے پالے ہوئے تھے، یہودیوں کے پالے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے ہمیشہ یہ چاہا، عیسائیوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ جتنا نقصان اسلام کو کھلے دشمنوں سے ہوتا ہے وہ نقصان کافی نہیں ہے، چھپے دشمن بناؤ اسلام کے، چھپے دشمن بناؤ، چھپے دشمن بنانا شروع کر دیا، اور تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے، سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والے یہی وہابی تھے۔ سلطنت عثمانیہ جو ترکی کی سلطنت تھی اور جس سے پورا کفر لرزتا تھا، اسلام کا شان و شوکت کا وہ کی علامت سلطنت عثمانیہ، اس کو توڑنے میں وہابیوں کا سردار محمد بن عبد الوہاب ہی اعلی کار بنا تھا۔ میں ایسے نہیں بولتا، ایک ہمفرے نام کا ایک انگریز جاسوس گزرا، برطانیہ کا جاسوس تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی، سازش ہوئی، ایک میٹنگ بیٹھی، تو 9 جاسوس تیار ہوئے تھے کہ ان جاسوسوں کو عرب بھیجا جائے، ایران بھیجا جائے، اور وہاں پر جا کر کے وہ کچھ مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ اندر تیار کریں عیسائیوں کے مشن کے لیے، یہودیوں کے مشن کے لیے، اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے۔ تو ہم سرے بہت چالاک جاسوس تھا، بڑا تیز ترار تھا، اس نے ترکی زبان بھی سیکھی، اس نے ایرانی زبان بھی، فارسی زبان بھی سیکھی، اس نے عربی زبان بھی سیکھی، اور جب وہ آیا مقام درعیہ میں وہ پہنچا، جب نجد میں وہ پہنچا تو دیکھا یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ ملا تو بڑا اپنے نام کا شوق رکھتا ہے، نام آوری کا بڑا اس کو شوق ہے، اس کو شہرت کا بڑا شوق ہے، حکومت کا بڑا شوق ہے، تو اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ اب آپ ہمفرے کی بات سنیے، ہمفرے کہتا ہے محمد was the sort I had been looking for his form, for the times scholar, his slit light is in the earliest 4 Khalifas, his having and his pendant with the understanding the Quran and the Sunnah were his most vulnerable point of hunt and obtain him. وہ کہتا ہے، سن لو، محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ملاقات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا۔ کون کہہ رہا ہے؟ انگریز جاسوس کہہ رہا ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کرو، ہمفرے کی ڈائری، آپ نیٹ پہ سرچ کر لو، آج بھی موجود ہے، انگریزی پڑھنے والے پڑھ لو، اس کا ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، آپ دیکھ لو۔ وہ کہتا کیا ہے انگریز جاسوس کہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ملاقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کو برطانوی حکومت، برٹش حکومت، اس کو برٹش حکومت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مزاج سمجھا، دیکھا یہ کیا چاہتا ہے، اس نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی اپنے لیے بہت سوٹیبل ہے،
بڑا اچھا ہے، اس سے کام لیا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کی حکومت شاندار حکومت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ کہا، کہتا ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں اتنا خود سر اور آزاد خیال تھا کہ اس کے معاصر علماء کو پوچھا، وہ خلفائے راشدین کو بھی خاطر نہیں لگا۔ قرآن سنت کو سمجھنے میں اپنا مائنڈ لگاتا تھا، اپنا دماغ لگاتا تھا، سوچتا تھا میں قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو میں خود سمجھ سکتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ خلفائے راشدین کو بھی خاطر نہیں لاتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انگریز جاسوس ہم سے کہہ رہا ہے۔ یہ اس کا اتنا خطرناک کمزور پہلو تھا جس سے بآسانی اس کو اپنے جال میں پھانسا جا سکتا تھا۔ یہ انگریز جاسوس کا کہنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، آپ نے تاریخ مختصر سی سن لی کہ نہیں؟ دماغ میں بیٹھا کہ نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بولیے۔ یہ منافق تھے نبی کے زمانے میں، علی کے زمانے میں یہ خارجی ہو گئے، اور ہمارے زمانے میں یہ کون ہو گئے؟ بولیے بولیے ویسے وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جب وہابیت کا پرچار کرنے لگا انڈیا میں تو سب سے پہلے اس کو ایکسپٹ کیا تھا کس نے؟ دیوبند کے مولویوں نے۔ سب سے پہلے دیوبند کے مولویوں نے اسماعیل دہلوی نے جو پرچار کیا تقویت الایمان کے ذریعے سے، تو دیوبند میں آ کر کے اس تحریک کو غذا ملی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ان کی تائید مل گئی اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، رشید احمد گنگوہی ان کا مولوی ہے، بہت بڑا مولوی رشید احمد گنگوہی، اس کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا کہ یہ اسماعیل دہلوی یہ کیسے تھے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کیسے تھے، دونوں کے بارے میں سوال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ متبع سنت تھے، اچھے آدمی تھے، ان کے عقائد بڑے اچھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے عقائد بڑے اچھے، یعنی وہ پوری دنیا کے مسلمان کو مشرک قرار دیتے، نبی کے روضہ کو سب سے بڑا کہتے ہیں، ان عقیدہ بڑا اچھا ہے۔ تو چور موسرے بھائی ہوتے ہیں نا، ان کا دل بھی سیاہ، ان کا دل بھی سیاہ، یہ دونوں کالے، دونوں آپس میں مل گئے، دونوں کالے ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ سنیے کیسے گندے عقیدے ہیں ان کے، کچھ تو آپ نے سنا نا۔ دیکھیے ان کا ایک مولوی ہے، بہت بڑا مولوی، خلیل احمد امبیٹوی، خلیل احمد امبیٹوی، اس نے اپنی کتاب براہین قاطعہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ شیطان کی یہ وسعت علم تو نص سے ثابت ہے، مطلب شیطان کو بڑا علم ہے، یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کیا لکھ رہا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ پڑھو۔ وہ کہتا کیا ہے کہ شیطان کا علم بہت زیادہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کو بہت زیادہ علم تھا، اس کے لیے قرآن کی کون سی آیت ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، نبی کے لیے بہت زیادہ علم ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ شیطان سے اتنی ہمدردی
کہ شیطان کا علم ماننے کے لیے تیار، بولیے، لیکن نبی کا علم بہت زیادہ ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بولو ایسے آدمی کو مسلمان کہو گے؟ بولو بھائی مسلمان کہو گے؟ ارے جس کے نزدیک شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، ارے اس کا نبی کوئی اور، ارے ہمارے نبی کا عالم تو یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے نبی، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسالت رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت یا رسول اللہ، سنت و جماعت زندہ باد، رضا الحق، زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سنت و جماعت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، رضا الحق۔ زندہ باد۔ ماشاء اللہ، وقت تو کافی ہونے جا رہا ہے، میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ جی شاید انہوں نے ہے نا، سمجھ گئے نا آپ؟ اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے زمانے میں جو تھے نام آپ جان گئے، علی کے زمانے میں تھے کیا نام جان گئے، اب ہمارے زمانے میں کیا نام ہے وہ بھی پتا چل گیا، جی بے شک، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، جی علم غیب نہیں تھا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ بولو اس سے پوچھو تم کو کیسے معلوم تھا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ نبی جو علم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علم دے دیا، یہ جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، یہ تم کو کس نے بتایا؟ اس کا مطلب تم اپنے ہی علم غیب منوانا چاہ رہے، اپنا علم غیب منوانا چاہ رہے، یہ علم تھا وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ہے نا؟ اللہ نے تو فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا، سبحان سب اللہ، دے دیا۔ اب کیا دیا؟ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، اتنا جانتے ہیں اللہ نے جو دیا نبی نے وہ پایا، سبحان اللہ، جو سکھایا وہ اللہ کے نبی نے سیکھ لیا۔ یا رسول اللہ۔ اچھا چلیے بیچ میں رک کر کے حضرت نے ایک بات کہہ دی، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا ہے تو نماز یہاں پڑھے کہ ہے نا؟ اچھا اگر آپ کربلا میں ہوتے کیا کہنے یہاں جتنے لوگ ہیں کربلا میں ہوتے تو کس کے پیچھے؟ یزید کے پیچھے نہ حسین کے پیچھے؟ حسین کے پیچھے نا، تو جو حسین والے ہیں ان کے پیچھے ہے نا، تو حسین والے سب حسینی ہیں، حسینی کے پیچھے پڑیں گے، اور حسین کو جس نے کہا حسین منی و انا من حسین، بولیے حسین کی محبت نبی کی محبت، بولیے ہے کہ نہیں؟ تو نبی والے جو ہیں ہم ان کے پیچھے پڑیں گے، نبی کی تعظیم والے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، نبی کا احترام کرنے والے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، نبی کا ادب کرنے والے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، نبی کے لیے علم غیب جو مانتے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، نبی پر صلاۃ و سلام جو پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ جو اولیاء کرام کے لیے تصرف اور اختیار مانتے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، نبی کے لیے جو تصرف اور اختیار مانتے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلتے ہیں ان کے پیچھے پڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یاد حسین، جگر حسین، دین حسین، کربلا والے حسین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں ایک آسان پہچان بتا دوں،
حق اور باطل کے درمیان ابھی آپ کہیں گے کہ حدیث ہے یہ قرآن کی آیت ہے، ہم لوگ کہاں میں ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیسے جانیں گے؟ مولوی تو وہ بھی ہے، وہ بھی جبہ لگا کے آتا ہے، یہ بھی جبہ لگا کے آتا ہے، وہ بھی ٹوپی والا ہے، یہ بھی ٹوپی والا ہے، وہ بھی داڑھی والا ہے، یہ بھی داڑھی والا ہے، قرآن و حدیث کی بات وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ہم بیچارے کیا جانے، ان پڑھ لوگ کیا جانے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ پہچان بتائیں، آرام سے پہچان لیجیے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسا مولوی آئے، کوئی ہے نا، تو آپ کو اگر تھوڑا بہت شبہ ہو کہ اپنا ہے یا نہیں، بھی جاننا تو چاہیے نا۔ قرآن و حدیث کی بات کس سے سنیں گے؟ جو اہل سنت کے عالم ہیں انہی سے سنیں گے نا، بولیے انہی سے سنیں گے نا۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور کہوں، بات نکل آتی ہے، چونکہ ہم لوگ کوئی سیٹنگ تو ہوتی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے معاملہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بڑے چالاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہتے کیا ہیں، ارے ان کی بات سننے میں کیا ہے، بولتے ہیں نا اچھی بات کرے گا تو لے لیں گے اور ٹھیک ٹھاک نہیں کرے گا تو لے لیں گے، بولتے ہیں نا، بڑے چالاک بنتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے اچھی بات ہوگی تو لے لیں گے، صحیح نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے۔ تو جب تم اتنے بڑے عالم خود ہی ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو خود تم جانتے ہو تو پھر سنو گے کیوں؟ اتنے بڑے آپ اگر عالم ہیں، قابل ہیں کہ صحیح کیا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں، غلط کیا ہے جان سکتے ہیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں جو صحیح ہوگا لے لیں گے، جو غلط ہوگا نہیں لیں گے۔ جب اتنے بڑے عالم خود ہیں تو آپ اس کی بات سنیں گے کیوں؟ بے مقصد ہے نا۔ سنیے، اس خمار میں مت رہیے، ہم کو بڑا علم ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہم پرکھ لیں گے، جان لیں گے، چھانٹ لیں گے۔ اس خمار میں مت رہیے، ہم اور آپ کیا ہے؟ ارے ہم جیسے عالم کیا اپنے وقت کے جلیل القدر محدث تابعی حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا ان کا واقعہ سنیے۔ میں حدیث بتا رہا ہوں، یہ سنن دارمی کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت محمد بن سیرین ایک بہت بڑے تابعی گزرے، تابعی سمجھ رہے ہیں؟ صحابی کو دیکھنے والے، ایمان کی حالت میں صحابی کی صحبت پانے والے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ تابعی بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے تین سب سے بہتر، اللہ کا رسول کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یہ بہت اچھا زمانہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے۔ تو محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی تھے اور یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بڑے محدث۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے تیسے نہیں، یہ 150 ہجری میں ان کی وفات، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج سے کتنا ہو گیا؟ 13 ساڑھے 13 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کے عالم کی بات الگ ہے نا۔ ان کے پاس 2 آدمی آئے، دھیان سے سنیے، ہے نا، یہ سنن دارمی کی روایت۔ ان کے پاس 2 آدمی آئے، آنے کے بعد ان سے کہا، اے محمد بن سیرین، ہم آپ کو کچھ قرآن کی آیت سنانا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں، میں تم سے قرآن کی آیت نہیں سنوں گا۔ پھر دونوں نے کہا، ہم کچھ حدیث ہی سنانا چاہتے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، تم سے ہم حدیث بھی نہیں سنیں گے، ابھی تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اس مجلس سے چلا جاؤں گا۔ بس سمجھ میں آئی؟ جب وہ دونوں چلے گئے تو جو وہاں پر موجود تھے جو لوگ، انہوں نے پوچھا، اے محمد بن سیرین، آپ کو تو وہ قرآن کی آیت سنانا چاہتے تھے نا، حدیث سنانا چاہتے تھے، تو سننے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ قربان جاؤ، جواب سنو،
اور اپنے لیے نصیحت بنا لو. سنیو، اپنے عقیدے کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنے لیے اس کو نصیحت بنا لو. حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ دو آدمی جو ہم کو قرآن کی آیت سنانا چاہ رہے تھے، حدیث سنانا چاہ رہے تھے، وہ غلط عقیدے والے تھے، سبحان اللہ. وہ بد عقیدہ تھے، غلط عقیدہ والے تھے. یہ ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتا اور اس کی تفسیر کوئی غلط بتاتا، حدیث پڑھتا اس کا معنی کچھ غلط بتاتا، اور میں وہ سمجھ لیتا اسی کو حق، اسی کو میں صحیح سمجھ لیتا تو میرا بھی عقیدہ بگڑ جاتا. سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ محمد بن سیرین عقیدہ کیا تھا وہ نہیں معلوم تھا، صحیح کیا تھا نہیں معلوم تھا، غلط کیا تھا نہیں معلوم تھا. یہ بعد کے لوگوں کے لیے نصیحت، بے شک بے شک. وہ نصیحت دینا چاہتے تھے کہ لوگوں تم اپنے علم پر غرور مت کرنا، اپنی معلومات پہ غرور مت کرنا. ہمیشہ جو بدعقیدہ ہے، جو گمراہ ہے، جو غدار مصطفیٰ ہے، اس کی صحبت سے دور رہا کرنا. وہ آئے تو بھی نہ سننا، حدیث سنائے تو بھی نہ سننا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.